حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ میں پوری امت میں سب سے زیادہ فضیلت اور شرف کے حامل ہیں۔ اس پر ایک بڑی واضح دلیل جس پر تمام صحابہ کرام اہل بیت متفق ہیں اور اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی کتابوں میں یہ دلیل موجود ہے۔ چنانچہ ہماری اہل سنت کی کتابوں میں بخاری اور مسلم کے اندر، سنن الترمذی میں، ابو داؤد میں، مسند احمد بن حنبل میں، صحیح ابن حبان میں، ان ساری کتابوں میں موجود ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوصال میں حضور نے اپنی امامت اور جانشینی کا جو مصلی تھا، مصلی امامت، حضور نبی کریم علیہ السلام نے بطور نیابت وہ حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا اور بار بار تاکید سے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا کہ ابو بکر صدیق سے ہی کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عرض کرتی رہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رقیق القلب ہیں، وہ آپ کے مصلی پہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے، وہ بہت زیادہ روئیں گے، گریہ کریں گے، آہو بکا کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار یہی فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا کہ ابو بکر صدیق سے ہی کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق مصلی پر ہیں، سرکار دو عالم علیہ السلام آپ بقید حیات ہیں، ظاہری حیات کے ساتھ، اور اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آ سکتی ہے۔ مولا مرتضیٰ سیدنا علی شیر خدا بھی پیچھے کھڑے ہیں، حضرت عباس بھی پیچھے ہیں، حضرت عمر فاروق بھی پیچھے ہیں، حضرت عثمان غنی بھی پیچھے ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام خود آپ کئی نمازوں میں صدیق اکبر کے ساتھ نماز میں شامل ہوئے۔ نہ اللہ تبارک و تعالی منع فرما رہا ہے، نہ نبی کریم علیہ السلام نے منع کیا، بلکہ حضور نے تاکیداً حکم دیا۔ نہ صحابہ کرام اور اہل بیت نے اس پر کسی پس و پیش کا اظہار کیا، تو جس سے یہ واضح طور پہ معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام حضرت صدیق اکبر کے مقام و مرتبہ کو متعین کرنا چاہتے ہیں کہ اس امت میں ہزاروں صحابہ کی موجودگی میں حضور کی جانشینی اور نیابت میں اگر کوئی تمام صحابہ کو نماز پڑھائے گا، امامت کروائے گا، تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں، عدم موجودگی میں، ایک نماز حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ نماز فاروق اعظم پڑھا رہے ہیں تو حضور نے تاکیداً فرمایا لا 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 یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر۔ ابو داؤد کے اندر یہ لفظ ہے، فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اللہ بھی انکار کرتا ہے اور مومنین بھی انکار کرتے ہیں کہ میرے مصلی پر ابو بکر صدیق کے سوا کوئی اور کھڑا ہو۔ اور پھر حضور نے اس نماز کا اعادہ کروایا، صدیق اکبر نے دوبارہ نماز پڑھائی۔ پتہ چلا کہ یہ کوئی عام نماز کا معاملہ نہیں تھا، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام اپنی موجودگی میں اپنی امامت کا مصلی صدیق اکبر کو دے کر پوری امت کا مقتدا، پیشوا اور آپ کو مطاع بنا رہے تھے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اگر نگاہ نبوت میں حضرت صدیق اکبر سے زیادہ بھی کسی کی فضیلت اور شرف ہوتی تو سرکار دو عالم علیہ السلام آپ اپنی امامت کا مصلی ان کو عطا فرماتے۔ یہی بات مولا مرتضیٰ سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ نے یہ بات فرمائی کہ جن کو حضور نے آگے کر دیا ہے ان کو پیچھے کون کر سکتا ہے؟ من قدمہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فمن الذی یؤخرہ، جس کو حضور نے آگے کر دیا، امام بنا دیا، مصلی دے دیا، ہمیں پیچھے کر دیا، تو اب کون ہے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق سے آگے بڑھے؟ تو اللہ رب العزت نے ان کو دین کا امام بھی بنایا ہے، دنیا کا امام بھی بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صدیق اکبر کے مقام و مرتبہ کی معرفت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔